نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم احکام و مسائل کے نام سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شرعی مسائل عام ہوں، مسلمانوں تک پہنچیں اور وہ اپنی تمام عبادات سنت کے مطابق ادا کریں، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں۔ آج کل مسائل سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ مسائل کی طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن مسائل صحیح طور پر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی غارت ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے احکام و مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر مسائل کے سلسلے میں کمی کوتاہی ہو تو پھر فضائل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فضائل تب حاصل ہوں گے جب کہ ہماری عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہو اور مسائل کا ہمیں علم ہو۔ اب آج کی اس مجلس کا موضوع ہے فرائض وضو، کہ وضو میں کیا کیا چیز فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم میں 4 فرائض وضو بیان فرمائے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو، نماز ادا کرنا چاہو تو 4 کام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ چہرے کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اور شریعت کی روح سے جو چہرہ ہے عربی میں اس کو وجہ کہا جاتا ہے، اور وجہ مواجہہ سے بنا ہے۔ مواجہہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہو تو جس حصے پہ چہرے کے جن جن حصوں پہ نظر پڑتی ہے اس کو شریعت میں وجہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک اس حصے کو وجہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دھونا شریعت کی روح سے ضروری ہے اور فرض ہے۔ اس دوران اس جگہ میں اگر تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو بالکل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو ضروری چیز ہے اور فرض ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ یہ دھونا بھی فرض ہے۔ کوہنیوں تک دھونا اور پورے ہاتھ کا دھونا کوہنیوں تک شریعت کی روح سے یہ بھی فرائض میں شامل ہے، اور اس میں بھی حکم یہی ہے کہ درمیان میں اگر بال کے برابر خشک جگہ رہ جائے تو وضو بالکل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے فقہائے کرام نے کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ تنگ ہے، یا تو اس کو اتار دے یا اس کو وضو کے دوران حرکت دے دے تاکہ پانی نیچے پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ تنگ ہے تو اس کو بھی حرکت دے دے تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے۔
اسی طرح اگر ہاتھ پہ کوئی رنگ و روغن ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز ہے جو پانی کے نیچے پہنچنے سے مانع ہے تو اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ تیسرا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کے 4 حصے ہو سکتے ہیں، اگلا حصہ، پچھلا، دایاں اور بایاں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے، لیکن جو فرض مقدار ہے وہ ہے بقدر ناسیہ، یعنی 1/4 حصہ۔ ان 4 میں سے کسی ایک حصے پہ اگر مسح کر لیا تو اس سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے۔ نمبر 4، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ چوتھا فرض یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو، اور ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہیں، اس لیے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تو شریعت کی روح سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا حکم دیا ہے، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ اس سے فرض صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ اور ہاتھوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں داخل کر لیا جائے، اس طرح خلال ہو جائے گا۔ اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں یوں داخل کر لیا جائے، تاکہ درمیان میں اگر خشک جگہ ہے تو وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا بھی حکم دیا گیا ہے، تاکہ درمیان میں خشک جگہ نہ رہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کو پاؤں کی 2 انگلیوں کے درمیان میں داخل کیا جائے، پھر دوسرے سوراخ میں، تیسرے سوراخ میں، آخر تک، اور اس طرح خلال کیا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے تاکہ اس سے فرض صحیح طور پر ادا ہو سکے، الی آخری ہی اس طرح خلال کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ واجبات بھی ہیں، کچھ سنتیں بھی ہیں، جن کی تفصیل خاص طور پر سنتیں ہیں، وضو میں واجبات ہیں یعنی دونوں قول ہیں، سنتیں اور مستحبات آداب بہت زیادہ ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی مجالس میں عرض کی جائے گی۔ اور فرض کا حکم یہ ہے کہ فرض اگر کسی سے چھوٹ جائے تو وہ عبادت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اس طرح وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں، اس لیے خاص طور پر وضو میں ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔